نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک سورہ توبہ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً آپ کو سورہ توبہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شور میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقوں پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورا جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہنا پائیں۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو ویشیا مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کو پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کاررواریاں مسلسل جاری تھی۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیاں کو بھی تشت از بام کیا گیا۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا بھی ذکر کیا گیا، جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصہ کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں، جن کی تفصیل سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں آئی ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اسی لیے سمجھ لیا جائے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کے آخری
اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیت کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ما قبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی ترتیب دی گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھا جائے۔ اسی بنا پر حضرات فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی صورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ پہلے دوستوں، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہ ہوا، اس لیے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح اور درست بات وہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔